अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात का जी दूसरा दौर अब शुरू हो चुका है जो कि एज वी स्पीक जारी है। कई लोग कहते हैं मुज़ाकरात एक तो वो हैं जो सामने चल रहे हैं और एक मुज़ाकरात हैं जो कि पसे पर्दा चल रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है ये जानेंगे, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है जो कि पीटीआई से भी करने वाला है और वो ये है कि अभी भी लिखत में यानी रिटन मुज़ाकरात अभी रिटन शराइत या कंडीशंस अभी भी मुज़ाकरात की पीटीआई की तरफ से नहीं दी गई हैं। बार बार कहा जा रहा है कि हमारे कोई कहते हैं 4 मुतालबात हैं, फिर हमने पिछले कुछ रोज़ पहले सुना था ख़बरों में और कई इत्तलात रिपोर्ट्स में ये बात थी कि 2 मुतालबात, 4 से अब वो 2 हो गए और ये हैं कि रिहाई हो जाए कैदियों की, सियासी कैदियों की, और दूसरा ये कि जुडिशल कमीशन का क़याम हो जाए 9 मई पे और 26 नवंबर पे। लेकिन अभी तक एज वी स्पीक ये मामला, ये दोनों मुतालबात राइटिंग में क्यों नहीं दिए गए हैं मुज़ाकराती कमेटी को? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है ये जो पीटीआई से करना बहरहाल बनता है कि क्या पीटीआई अस खुद मुज़ाकरात की पेस को स्लो नहीं कर रहा है कि अभी भी अगर बार बार मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से मांगे जा रहे हैं लिखत में तमाम तर मुतालबात, तो पीटीआई उसको देने से क्यों गुरेज़ा हैं? जबकि इमरान खान साहब से पीटीआई के तमाम तर जो प्रेजेंट डे क़यादत है उनकी मुलाकात भी एक मरतबा जेल में हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि अब हमें एक और मुलाकात चाहिए ताकि हम लोग मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दे सकें और अपने मुतालबात को हतमी शक्ल दे सकें। क्या वाकई जो मसला है वो सिर्फ एक मुलाकात के ऊपर रुका हुआ है, यही मामला है, या फिर मुलाकात के पीछे कोई दूसरे असबाब हैं जिसकी वजह से लिखत में मुतालबात नहीं दिए जा रहे? ज़रूरी सवाल है जो कि आज इंशाल्लाह हम उठाएंगे। दूसरी बात नाज़रीन ये भी करेंगे कि हुकूमत पे लगता है कि काफ़ी नागवार गुजरी है, जो कि 9 मई के हवाले से जो सज़ाएं हुई थीं कुछ अफराद को, उनमें से जो 19 की खुद आर्मी चीफ ने जिनकी माफ़ी दे दी है, नन अदर देन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने उस पर बाकायदा फ़ौज को और इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि आपको भी सोचना चाहिए। बड़ी ज़रूरी बात है, हुकूमत को शायद ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, या क्या वजह है, या सियासी जो माइलेज है हुकूमत समझती है कम हो जाएगा अगर 9 मई पे लेट गो कर दिया जाए कुछ लोगों को। और वैसे हमारे पास जो इसमें जो बात है और जो हकीकी बात है, रियलिस्टिक बात है, वो ये है कि वो जो 19 अफराद हैं जिनको पार्डन किया गया है वो हैं जिनकी बहुत चंद सज़ाएँ रह गई थी, जिन्होंने अपनी अक्सर जो अपनी सज़ाएँ थी या जिनकी कम सज़ाएँ जिनको हुई थी, वैसे तो इसमें सबसे ज़्यादा सज़ा 10 साल हुई है, लेकिन जिनकी सज़ाओं की मुद्दत कम थी और वो अपनी अक्सर मुद्दत अभी ऑलरेडी गुजार चुके थे और उनके जो अब कट के जो सज़ा रह गई थी वो 5 या 6 माह की रह गई थी, उनको दरअसल पार्डन किया गया है। जो ज़्यादा सज़ाओं वाले लोग हैं उनको अभी भी किसी तरह का पार्डन नहीं दिया गया है। हुकूमत बहरहाल इसके ऊपर उनका हुकूमत का बयान आना बहरहाल इस पूरे मामले पे बहुत मायने खेज़ है। व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ रिगार्डिंग द नेगोशिएशंस एंड द राउंड, सेकेंड राउंड, उस पर कुछ नुकात देखते चलिएगा, फिर फौरन मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का दूसरा दौर यानी कि राउंड 2। कल हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा दौर हुआ। पीटीआई ने हुकूमत को तहरीरी तौर पर मुतालबात देने के लिए मोहलत मांगी और कहा कि बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में पेश किया जाएगा। इजलास में तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि बानी पीटीआई के दीगर और पार्टी के दीगर रहनुमाओं को रिहा किया जाए और जमानतों में कोई रुकावट न डाली जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर हक़ाइक़ को पूरी तरह सामने लाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हुकूमत के रवैये से ऐसा लगता है कि मसाइल का हल चाहते हैं। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है एस्टेब्लिशमेंट की आमादगी के साथ हो रहे होंगे। शेख वकास अकरम ने कहा कि 6 जनवरी को बानी पीटीआई को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये 190 मिलियन पाउंड्स केस का तस्करा है नाजरीन। अगर सज़ा हो भी जाती है तो मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। मुज़ाकरात में जो मुतालबात पेश किए गए हैं सिविल नाफरमानी तहरीक उनसे मशरूत है, जो कि जारी है एज वी स्पीक। पीटीआई ने ये कॉल वापस नहीं ली है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी पीटीआई को पेरोल पे रिहा करने के मुज़ाकरात में शामिल करने का कोई मुतालबा नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई मुतालबा हुआ तो फिर हमारी कानूनी टीमें इसको देखेंगी। दूसरी जानिब आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा कि पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। नाज़रीन एक रिलीफ का, अदालती रिलीफ का दौर है जो कि पीटीआई समझते हैं कि उनके हक में जा रहा है। कल मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान को सज़ाएँ माफ़ी कर दी थी। ISPR के बयान के मुताबिक 19 मुजरिमान की रहम और माफ़ी की पिटिशंस को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सज़ाएँ माफ़ होने पर रद्द अमल देते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि 19 लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। बुनियादी तौर पर 67 वो लोग हैं जिन्होंने अपीलें दायर की थी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक्किद किया और दौरान इजलास वज़ीर आज़म ने 26 नवंबर के वाक़ये का जिक्र करते हुए मुजाहिरीन पर गोली न चलने की वजाहत की। यानी उन्होंने दोबारा
یہ واली बात की कि गोली नहीं चली, जिस पे वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आज़म के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ और वज़ीर आला KP का कहना था कि वज़ीर आज़म की जानिब से इस तरह की बात करना कि गोली नहीं चली ये नामुनासिब है, इस तरह की बातों से इज्तिनाब करना चाहिए। फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, सदर हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वेरी लर्नड लीगल ओपिनियन ऑन द मैटर्स, वेरी वार्म वेलकम। सेनेटर अफनानुल्लाह में ज्वाइन करते हैं, डॉक्टर अफनानुल्लाह खान इज़ अ स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN, तमाम मामले पे अपनी जमात का बुलंदो बांग मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे, वार्म वेलकम आपको भी। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर शर्मिला फारूकी मेंबर कौमी असेंबली हैं और अपनी जमात की स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर मामले पे आपके व्यूज़ जानेंगे क्योंकि एक साथ साथ नाराज़गी का भी मामला चल रहा है पीपल्स पार्टी का। और शाहिद खटक साहब नाजरीन, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बड़े बेबाक रहनुमाएं अपनी जमात के, ज्वाइन करते हैं तमाम तर अपोजिशन और PTI के मौक़िफ़ के साथ। आपको भी बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज़ रियासत अली आज़ाद साहब आपसे करती हूँ और आपको शॉर्ट सुनाती हूँ। अज़मा साहिबा ने मतलब बड़ी एक नाराज़गी का इजहार किया कि ये से इन लोगों को आप माफ़ कर सकते हैं, सुनिएगा किन अल्फाज में। अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार, अब अगले आने वाले दिनों में अगर रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा। ये रियायत जो है ये पाक फौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। जी देखें मोना, इस पे तो लॉ बहुत क्लियर है। ये तो जैसे ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तो 100% कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो सिविलियन के ट्रायल की जो आम लोग या आपने जैसे UK की, अमेरिका की, यूरोपीय यूनियन और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और बार एसोसिएशंस, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, तमाम का मौक़िफ़ यही है कि जी सिविलियन का ट्रायल आर्मी कोर्ट में नहीं हो सकता, इसलिए कि सबसे पहले तो ये कि वहाँ का जो कन्विक्शन का रेट है वो 100% है। मुझे एक बता दें कि किसी भी एक मुलजम को मिलिट्री कोर्ट ने क्विट कर दिया हो, ये मैं समझता हूँ बरी कर दिया, बरी कर दिया, ये इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ। जैसे अज़मा बुखारी साहबा, मैं माजरत के साथ ये लॉयर है वैसे खुद भी सर, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है, LLB किया हुआ है। प्रैक्टिसिंग लॉयर और जो LLB किया हुआ है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपने अपना केस बाय विर्चू ऑफ प्रोड्यूसिंग द एविडेंस इन द कोर्ट, और लॉ ये कहता है कि ही हू अलेज ही विल प्रूव बियॉन्ड द शैडो ऑफ द डाउट इफ यू हैव unrebutted evidence, admissible and prudent evidence against the accused. So this is the prime duty and paramount consideration of the prosecution to prove their case. Beyond shadow of doubt, आप कैसे कह सकते हैं भाई वहां जाए, आप अपनी एविडेंस ले जाएं, अगर आप साबित करते तो सजा होगी। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे ने 10 मर्डर किए लेकिन वो अगर वो बेगुनाह है तो उसके ऊपर एक फेक एलिगेशन है, आप नहीं प्रूव कर सकते तो उसको बरी करेंगे। ये आप मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑफेंस को देख के कि जी 10 मर्डर की आप उसको 100% डेथ सेंटेंस दे दे, क्यों दे दे? जब तक आप उसके खिलाफ एविडेंस नहीं देते, साबित नहीं करते। दूसरी बात कि आप आर्मी या मिलिट्री कोर्ट को ये कह रहे हैं कि आप छोड़ रहे हैं, इसीलिए तो लोगों को उस कोर्ट के ऊपर मतलब तहफ़्फ़ुज़ात है कि वहां पे देखिए जब जजमेंट आती है ना आम जनरल कोर्ट में तो उसके अंदर रीजंस दी जाती कि ये रीजंस और ये एविडेंस है। मिलिट्री कोर्ट की मुझे जिनको कन्विक्शन हुई मुझे जजमेंट दिखा दें। फिर दूसरी बात मुझे बताएं, जो आम कोर्ट है उसके अंदर जब चार्ज फ्रेम किया जाता है कि फलां फलां सेक्शन के तहत ये एविडेंस है आपके खिलाफ, ये 161 की स्टेटमेंट है, गवाहों के बयानात हैं, इस रोशनी में ये इतनी एविडेंस है, आपको चार्ज किया जाता है, आप क्या कहते हैं? आप प्लीड गिल्टी करते हैं, वो कहता है नहीं जी मैं इनोसेंट हूं, वो ट्रायल क्लेम करता है, फिर एविडेंस होती है, फिर आर्टिकल 10 और आर्टिकल 10A जो आइन के अंदर दिया गया वो मुकम्मल तौर पे दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, वकला ये कहते हैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कि इंसाफ ये नहीं कि इंसाफ किया जाए, इंसाफ होता हुआ नजर आए। जो एक्यूज है जिसको आप सजा देने लेकिन अज़मा साहिबा कह रही हैं फिर आप तैयार हैं, फिर ऐसे वाकयात होते रहेंगे। ये तो थ्रेट हुआ ना, ये तो आप बाय हुक और क्रुक आप चाहते हैं कि इनको कन्विक्ट करें। क्यों करें कन्विक्ट? जब वो इनोसेंट है, वो क्लेम करते हैं, ये तो आपकी ड्यूटी कि आपने अपना केस कोर्ट के अंदर साबित करना है, चाहे वो ऑर्डिनरी कोर्ट है चाहे वो मिलिट्री कोर्ट है। जो सीसीटीवी फुटेज चला रहे थे ISPR ने चलाई थी ना कि इसको सजा हुई है और वो ये कर रहा था, जजमेंट ही नहीं है मोना, कैसे पता चलेगा कि कौन सी आपने एविडेंस पेश की है, कौन सी वीडियो सीसीटीवी फुटेज उसकी फोरेंसिक हुई है, क्या उसका अथर आया है, कानून शहादत क्या कहता है? एविडेंस देखे ना, ट्रायल है, आप एवरी पर्सन इज इनोसेंट अनटिल प्रूव गिल्टी, 50 केस हुए उसके ऊपर। आप ये नहीं कह सकते कि आपके ऊपर ये एलिगेशन, आप उसको ट्रीटमेंट भी वो मुजरिमों वाला मुल्ज़म है। आप देखिए यूके के अंदर
موسٹلی کیسز میں بیل آؤٹ کر دیتے, ریلیز کر دیتے بیل پر, اس لیے کہ اگر وہ آپ نے تو بہت اپنا پختہ موقف رکھا ہے ریاست صاحب, ٹرائل اگر وہ بری ہو جاتا ہے تو جو اس کی زندگی کے وہ خوبصورت لمحات جیل میں گزرے, who will compensate? No authority is there. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اگر کوئی گلٹی ہے اس کے خلاف ایویڈنس لائے. سیویلین کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو سینیٹر صاحب ان کو پوچھتی ہوں میں, آپ کا بڑا پختہ موقف آ گیا ہے سینیٹر صاحب, ابھی آپ کی گورنمنٹ ان کو سیاسی طور پر سوٹ نہیں کر رہا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہوتا رہے گا, سائیڈ میں رکھیں, تھریٹ دینے پر اتر آئے ہیں ریاست صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے کچھ مجرم جو ہیں وہ باہر نکلے اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ پہلے ادھر جمع کرائی معافی کی درخواست آرمی چیف کو, اور معافی لے لی, اور باہر آ کے نعرے مار رہے ہیں عمران خان کے. اب بات یہ ہے کہ یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ پہلے اسٹیٹ کے اداروں کے اوپر حملہ کریں. 2014 سے آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا جس میں پی ٹی وی سے لے کے پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے اینڈ جو ہے اس کا جی ایچ کیو کے اوپر ہوا. تو اگر اس طرح جتھے حملہ کریں گے اور ان کو آن ٹاسک نہیں لیا جائے گا تو آپ بیسیکلی ایک پنڈورا باکس کھول رہے ہیں کہ کل کو اور لوگ بھی یہ والا کام آ کے کریں گے. یہ ہماری ٹوٹل پلی ہے کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایک اچھا پریسیڈنس سیٹ نہیں کریں. اچھا پریسیڈنس اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو باہر نکل رہے ہیں وہ بجائے اس کے آگے معافی, وہاں پہ معافی کا لکھ کے دیا ہوا ہے اور باہر آگے جو ہے وہ نعرے مار رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتا دینا کہ اس چیز کا جو ہے وہ کیا اس کا علاج. ریاست صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے واقعی حملہ کیا تھا تو ان کو عام عدالتوں میں سزائیں ہو جاتی ہیں. یہ ایک اور بحث ہے, یہ بحث میں ملٹری کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی اس لیے پڑی کیونکہ نہیں, میں یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے تھا کہ سول کورٹ میں ہونا چاہیے تھا. ٹرائل ایز پر لا ہوا ہے, ایز پر لا. دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے, سپریم کورٹ نے الاؤ کیا ہے تو یہ ہوا ہے, ورنہ ادروائز نہیں ہو سکتا تھا. اب بات یہ ہو سکتی ہے, اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے کہ ملٹری کورٹ نہیں ہونی چاہیے, اس کو کہ فار اور اگینسٹ آرگومنٹس موجود ہیں, لیکن ایز پر دا لا وہ کنوکٹڈ ہے تو آپ نے اس کو ایز اے کنوکٹ ہی لینا ہے نا. اب وہ کنوکٹ آگے ہیرو بنے باہر نعرے مارے تو وہ جو باقی اندر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی مسئلے پیدا ہوں گے, اور جو باہر ہے مطلب کہ وہ, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی اونرشپ لے رہی ہے. تو اب آپ مجھے بتا دینا کہ اس کا کیا جو ہے وہ علاج کیا. ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی نا, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ جو جواد خواجہ صاحب نے آرمی ایکٹ 1952 کا 21D کو چیلنج کیا تھا کہ یہ الٹرا وائز ہے ٹورڈز دی فنڈامنٹل رائٹس وچ ہیو بین مینشنڈ ان چیپٹر نمبر 1 آف دی کانسٹیٹیوشن. تو اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یس, تو اس کو ریویو میں چیلنج کیا, اس کا آپریشن سسپینڈ ہے, ابھی اس کا ججمنٹ نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ آپ فیصلے سنا دیں. اب انہوں نے کیا فیصلے سے, میں بس یہ ریاست صاحب کی بات ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایز پر لا تو کیا کہتے ہیں ججمنٹ آ چکی ہے نا, آپ روک تو نہیں سکتے نا اس کے بعد. اب یہ ہو سکتی ہے بحث کہ اس طرح نہیں ہوتا اس طرح ہوتا, اور ایونچولی ان سب کو رائٹ آف اپیل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہے ہی. یہ بات تو بہرحال ہے. تو آپ مطلب کہ اگر فرض کریں آپ کو انصاف نہیں ملا, مثال کے طور پہ ان کی بات مان لیتے ہیں, کیونکہ نارملی فیلڈ یہ جو کورٹ مارشل ہوتے ہیں اور یہ جو ملٹری کورٹس ہوتی ہیں یہ سزائیں ایویڈنس بہت زیادہ اکٹھا کر کے ہی دیتے, مطلب غلط بھی دی ہوئی ہے ماضی میں بہت دفعہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جیسے جنرل فیض کا ہے وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل تبھی ہوا جب ایویڈنس اتنا اکٹھا ہو گیا کہ دیر واز بیانڈ اینی ڈاؤٹ, کیا کہتے ہیں کہ ہی واز انوالوڈ. تو یہ اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے, اس لیے کنوکشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے, اس لیے زیادہ ہوتا ہے. اور وہ ایڈمیسیبلٹی کا مسئلہ ہے. شاہد خٹک صاحب سے پوچھنے والی بہرحال یہ بات ہے. شاہد خٹک صاحب آپ بتائیے گا, ابھی آپ لوگ کیا یہ تمام تر چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بہت ضروری سوال یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے جو ریٹن مطالبات ہے وہ کیوں نہیں دے رہی ان کو, مذاکراتی کمیٹی کو. وہ ان کے گورنمنٹ والے کہتے ہیں ہمارے تو گلے سوکھ گئے آپ سے مطالبات مانگ کے, آپ لکھت میں دے دیں. کیا کنفیوژن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی دیکھیں پہلی بات یہ کہ آپ جس موضوع کے اوپر بات کری اور جن محترمہ کا آپ نام لے رہی ہیں عظمہ بخاری, یہ پنجاب میں وہ گینگ آف 3 کے حصہ ہے. 3 خواتین اس ٹائم جو ہے وہ پنجاب کے اوپر مسلط ہیں, تو ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. اس ٹائم پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے اوپر یہ گینگ آف 3 اور پلس وہاں پہ کچے کے ڈاکو, تو پنجاب اس ٹائم بڑے برے حالات میں ہے. اللہ خیر کرے جنہوں نے ان کو فارم 47 کے ذریعے مسلط کیا پنجاب کے اوپر, تو آخر میں تمام کی تمام ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر ہی عائد ہوگی. جی دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ان پہ عائد ہوگی. جی گو اہیڈ. جی نمبر فرسٹ, جی دیکھیں 9 مئی میں جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی, جنہوں نے معافی تلافی کی, ان کو معاف کر دیا گیا ہے. ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے کالز کی
और कॉल्स में लोगों को वर्गलाया कि जी आप जिना हाउस की तरफ या इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाएं। जब उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनको माफ कर दिया गया, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, हमारे उन कारकुनान को जिनकी वीडियोस मौजूद है कि वो अपने वीडियो में बता रहे हैं कि जी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं और हमारे कारकुनान उनको मना कर रहे हैं, उसके बावजूद उस वर्कर को भी 10 साल की सजा सुनाई गई, जिसकी वीडियो एविडेंस है कि जी आप तोड़ फोड़ की तरफ ना जाएं। बहरहाल इसके ऊपर बहस हो सकती है, इसलिए हम जुडिशल कमीशन का बार बार मुतालबा। अच्छा शाहिद साहब, आप गालिबन बात कर रहे हैं वो जो आपके हाशिर साहब थे, हाशिर दुरानी उनका नाम है गालिबन जी, उनकी आप बात कर रहे हैं। मैं उनकी दूसरी वीडियोस भी तो हैं जो कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स लगा रहे हैं और PMLN वाले अकाउंट्स लगा रहे हैं, और वो उन वीडियोस में तो कुछ और करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं देखें वो एडिट हुए भी हैं। अच्छा वो एडिटेड है, इन्होंने एडिट की हुई है, इन्होंने वीडियो जी, यही तो हम कह रहे हैं कि जब कमीशन बनेगी, नाम है, आप लोगों ने काफी वीडियोस लगाई हैं और PTI वालों ने भी लगाई हैं, तो चीजें हाँ जी की चीजें क्लियर हो जाए। नंबर फर्स्ट जी देखिए, यास्मीन राशिद की वीडियो मौजूद है, लोगों को मना कर रही है कि जी ना जाएं उस तरफ, हमने यहाँ यहीं पे प्रोटेस्ट करना है। यास्मीन राशिद इस टाइम जो कैंसर की पेशेंट है वो जेल के अंदर, मुराद राज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी बाहर मजे लूट रहा है। कोई इस्तेहकाम जो भी इस्तेहकाम पार्टी में गया सब के सब दूध के दुले हो गए जी। देखिए जब आप इंसाफ का ये दोहरा मयार रखेंगे तो कोई आपके कोई भी इस इंसाफ के ऊपर बिलीव नहीं करेगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूँ, ये आपने बड़ा अहम बयान दिया है और मुझे लगता है कि PTI के हमारे इतने प्रोग्राम होते हैं तो ये एक वन ऑफ अ काइंड बयान है, एक मतलब एक नई बात है, अलग बात है जो आपने फरमाई है ना, जो आपने कहा है कि एडिटेड वीडियोस हैं। सच्ची बात है, उसको इतना एक फ्रंट पे आकर किसी भी PTI के बंदे ने एड्रेस नहीं किया। हम जब ये सवाल करते हैं ना तो इसको अक्सर अवॉइड कर दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये एडिटेड वीडियोस हैं जो कि काफी बड़ा दावा है। एडिटेड नहीं है, मैंने चेक कर ली है, ये तो मेन फोरेंसिक कर ले, मेन क्या कहते हैं, अगर मेरा दावा गलत है, वीडियो नहीं जिसमें वो ये बना रहा है, क्या कहते हैं जी जिना हाउस की वीडियो एडिटेड हो जाएगा तो आ जाता है प्रोसीडिंग में। अभी अफनान साहब ने कहा है, उन्होंने अभी चेक किया है और वो वाकई खुद वीडियो बना रहे हैं ना, तो मतलब फ्रंट कैमरा से, तो कहते हैं वो एडिटेड सरासर नहीं है। जी देखिए, मैं सेनेटर साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं बिल्कुल खामोशी से बैठा था, हालांकि उनकी बात बहुत सी बातों के ऊपर मुझे इतराज था, मैं वो नहीं सुनना चाहता था, लेकिन चूंकि जब मेरी बारी है तो मैं जब बोलूं तो सेनेटर साहब जब बोलेंगे मैं इनकी बात को सुनूंगा। जी देखिए, मेरा क्लेम है, मेरा दावा है, अब ये गलत है जब फोरेंसिक होगी, जब जुडिशल कमीशन बनेगी, जब चीजें सामने आएगी, उसके बाद फिर आप ये कह सकते हैं कि जी 9 मई में हमारा भी दावा है कि जी 9 मई में हमारे लोगों को ट्रैप किया गया है। हमारे पुरअमन प्रोटेस्ट में लोग दाखिल हुए थे, उन्होंने वो इंस्टॉलेशन की तरफ गए। जी देखिए, इमरान खान साहब ने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि आप जाएं, आप इदारों के इंस्टॉलेशन के ऊपर आप वहां पे अटैक्स करें। जी देखिए, पुरअमन प्रोटेस्ट का अभी भी करेंगे। इन्होंने गोलियां चलाई, हम दोबारा करेंगे, ये हमारे ऊपर शेल करेंगे, हम दोबारा करेंगे। लेकिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो पुरअमन जदोजहद है जो पिछले 27-28 साल से इस मुल्क में कर रहे हैं। हम आगे ले जाती हूँ मामला, क्योंकि मुज़ाकरात के ऊपर भी मेरा जो आपसे प्राइमरी सवाल था उसके ऊपर खैर हम अगले राउंड में गुफ्तगू कर लेते हैं तफसीली तौर पर, कि रिटन मुतालबात के हवाले से जो सवाल है। शर्मिला साहिबा, आपका क्या ख्याल है, ये रिटन मुतालबात ना आना और इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कहते हैं ये जो बेसिक कानूनी एक तकाजा है, प्रिंसिपल है, उसको वायलेट किया जा रहा है, क्योंकि उल्टा हुआ है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, इस तरह से मामलात को लेके जाया जा रहा है, बिलखुसूस 9 मई के हवाले से। और ये जो क्लेम है, ये शाहिद साहब कह रहे हैं हम भी ये क्लेम कर रहे हैं ना, तो पता लगा लें, जो भी है इसकी फॉरेंसिक करवाएं, कोई कमीशन बनाएं, ताकि इनका भी बहैसियत जमात एक दावा है, PMLN का और आप लोगों का भी एक दावा है, जिसका भी दावा है उसकी ऑथेंटिसिटी पता चल जानी चाहिए कमीशन के जरिए। जी शुक्रिया मोना। देखिए, आपका कानून और आपका आइन तो यही कहता है और इंसाफ के तकाजे भी यही कहते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन हमारे मुल्क में ये कानून तो राइज है नहीं। हमारे मुल्क में तो किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो फौरी तौर पे सबसे पहले तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, सालों साल जेल में रखते हैं, फिर जाके कहीं मुकदमा चले ना चले, ज़मानत हो ना हो, और फिर जाके इवेंचुअली बरी हो जाते हैं लोग, और सज़ा होनी है तो सज़ा हो जाती है, बट इन मोस्ट केसेस बरी ही हो जाते हैं। अच्छा, आप ये जो शिकायत कर रहे हैं मेरे भाई, ये तो चलो ठीक है,
لیکن یہ شکایت تو ان کی بہت پہلے بنتی تھی نا، جب ان کے دور کے اندر اپوزیشن کے لوگ اٹھائے جاتے تھے، پھر اس کے اوپر بیٹھ کے شام میں پریس کانفرنسز ہوتی تھیں، ان کی تصحیح کی جاتی تھی، ان کی میڈیا ٹرائل ہوتی تھی، اور پھر راتوں رات گرفتار کر کے ہسپتالوں سے گھروں سے اٹھا کے بیوی بچوں کو بھی اٹھا لیتے تھے، سب کرتے تھے۔ اس وقت تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ جناب یہ کیا طریقہ کار ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیے اٹس اے وشیس سرکل، آپ کے دور میں ہوا، پھر ان کے دور میں ہوا، پھر میرے دور میں ہوا، یہ ہوتا رہا۔ دس از کالڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار کے ساتھ ساتھ بیچارے بے گناہ بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے نا ٹوٹل پورا کرنا ہوتا ہے۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں جناب کوئی جگہ کوئی حادثہ واقع ہوا، جو اصل ملزم تھا وہ تو بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ پولیس ٹوٹل پورے کرنے کے لیے آس پاس کے لوگوں کو اٹھا کے بند کر دیتی ہے۔ یہ ایک بہت گندا قانون ہے، جو امپلیمنٹیشن ہے دس سکس، لٹرلی اٹ سکس۔ ہم اس سچویشن سے گزر چکے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنی تکلیف اور کتنا کرب ہوتا ہے۔ شرمیلا صاحبہ میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوری سٹیٹ آف افیئرز ہے، کیونکہ آپ نے ان کے دور کا تو بتایا کہ یہ بہت مایوس کن صورتحال تھی، ابھی بھی مایوس کن صورتحال ہے، اور آپ نے فرمایا نا کہ ہر دور میں کبھی ان کے دور میں کبھی اس کے ہمارے ابھی کیا جو دور ہے جو پریزنٹ ٹائمز ہے، انفارچونیٹلی از اٹ پیپلز پارٹیز ٹائم، مطلب کیا یہ آپ کا دور ہے؟ دیکھیں نہیں، واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از the fault is in the system۔ یہ سسٹم جو ہے نا وہ بڑا بوسیدہ ہو گیا ہے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، ایف آئی آر کٹی نہیں، اور اس سے پہلے ہی کوئی کمپلین بھی ہوئی، جس کو اٹھانا اٹھا لیا، جس کی لاٹھی اسی کا راج، یہ وہ والی بات ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے مونا۔ تو شرمیلا صاحبہ یہ آپ نے بڑی حقیقی بات کی، اور آپ نے شاید دل کی بات اپنی فرمائی، لیکن کیا آپ بحیثیت اقتدار کی جماعت ہوتے ہوئے آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ ٹھیک کریں؟ مطلب آپ یہ ایک لے مین کی بات کے طور پر تو صحیح ہے، بٹ یو ایز اے پارٹی بالکل ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ نیب میں کیا ہوتا تھا، اٹھا لیتے تھے نا، آپ کو ہاں اٹھا لیتے تھے، ایک کمپلین آئی اور انونیمس کمپلین پہ اٹھا لیتے تھے، آپ کو یاد ہے؟ پہلے وہ کمپلین بالکل ایسی ہوتی تھی، جس کو اٹھانا ہوا کہیں سے انونیمس کمپلین ڈالی، اٹھا لیا، چتھرول لگائے، اور اس کے بعد 90 دن رکھ لیا کسٹڈی کے اندر۔ بہت سارے قوانین کے اندر تبدیلی بھی آئی ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کوئی سال 1.5 سال سے نیب کا ادارہ بڑی گہری نیند سو رہا ہے، بڑی گہری نیند سو رہا ہے، اور ایک جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ایک دور تھا پی ٹی آئی کے دور میں، اس کا خاتمہ لگتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتی ہوں۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک شادی میں چیئرمین نیب سے ملی، تو مجھے پتہ ہی نہیں، پہلے تو یہ ہوتا نا ہر جگہ چیئرمین نیب کی تصویر، اتنی تصویر ہوتی تھی اور اتنا کام کر رہی ہوتی تھی نیب، کہ لگتا تھا کہ جی بس نیب ہی نیب ہے پاکستان میں، اور تو کچھ ہے نہیں۔ میں نے پہچانا نہیں، مجھے کسی نے ملوایا کہ جی، میرے ہسبینڈ نے ایکچولی ملوایا کہ یہ نئے چیئرمین نیب ہے، تو میں نے کہا آپ ابھی نئے آئے ہیں؟ کہنے جی مجھے سال ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں اس ادارے کی ساکھ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب بس ایک دہشت گردی جیسے نا، تو دہشت گرد، نیب کا نام سنتے ہی دہشت گردی ابھی اٹھا لیں گے، اور یہ ہوتا رہا ہے، نیب کو استعمال کیا گیا۔ اچھا شرمیلا صاحبہ میں آپ سے عرض کروں بصد احترام، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا نا، کیونکہ آپ لوگوں کو نیب اس طرح سے اس وقت نہیں تنگ کر رہا، وہ پی ٹی آئی والوں کو تو پتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو مطلب خواب میں بھی یاد آتا ہے، ان کو تو ذہن نشین ہوا ہوا ہے چیئرمین نیب۔ میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں سنا یا دیکھا کہ نیب نے پچھلے کوئی سال 1.5 سال میں کسی کو ایسا اٹھایا ہو۔ ہاں کوئی الزام، وہ آپ کو یاد ہے ان کے دور میں صبح اٹھاتے تھے، شام اٹھاتے تھے، پھر وہ شہباز گل بیٹھ کے ایسے دانت نکال کے شام میں پریس کانفرنس کرتا تھا، آپ کو یاد ہے؟ شرمیلا صاحبہ یہ جو القادر کیس چل رہا ہے المعروف، اٹس ناٹ اونلی نیب، یہ جو القادر کیس چل رہا ہے نا 190 ملین پاؤنڈز کا، یہ نیب بھی تو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، جس کے غرض سے عمران خان صاحب ابھی اس وقت تحویل میں ہیں، اس کا 6 جنوری کو فیصلہ آنا ہے۔ اچھا نہیں، اب دیکھیے سچ اے پرومیننٹ کیس جو کہ نیب کا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، فائلیں بند کر دی ہیں۔ وہ پرومیننٹ اس لیے ہے بیکاز عمران خان کا کیس ہے۔ اب میری بات سنیں، بند لفافے کے اندر کابینہ سے، اپنی کابینہ سے اس کو اپروو کروائیں گے، اس میں بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہوں گی، کیا ٹرسٹی ہوں گی، فلاں ہوں گی، الٹے سیدھے کام کریں گے تو مقدمہ تو بنے گا نا بھائی، سوال جواب تو ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ گاڑی بھیج دیں نہ بھیج دیں، مجھے بیچ میں نہ بولا کریں نا، ہیو سم مینرز، تمیز تو رکھے نا۔ خاتون بات کر رہی ہے، آپ نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کری، ہم نے بھی تو سنا، برداشت کیا، آپ کو برداشت کریں آپ۔ بات یہ ہے کہ اگر مقدمہ بنا ہے
चलेगा, बोल रही है होगा, ये आपके सही हो गया, सही हो गया, वेरी। लेकिन बात ये है, बात ये है तोशा खाना केस है या इनका फॉरेन फंडिंग का केस था, भाई हमने तो नहीं अकाउंट्स छुपाए ना, हमने तो नहीं घड़ी बेच के पैसे जेब में डाल लिए और फिर डिक्लेयर शायद खटक साहब कुछ सवाल बहरहाल करना चाह रहे थे, 19-20 होगी। चले सवाल आ जाए ना शायद साहब का, सवाल आप मुझसे करें ना, सवाल आ जाए नंदलेस, थोड़ा एक चले एक थोड़ा होलिस्टिक बना लेना, एक इंटरव्यू हम कर लें। खटक साहब सवाल कर लें, फिर मैं ब्रेक पे चलती हूँ, फिर हम उसके ऊपर सवाल पे बाद में बहस करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने चोरी किया था, फिर घड़ी के ऊपर भी बात कर लेंगे। मुझे इनकी एक बुनियादी बात से इख्तलाफ है मोना, इन्होंने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला इस तरह शुरू किया, वो पंजाब में जो खवातीन मुसल्लत हैं, ये क्या जुमला है? व्हाट डू यू मीन बाय मुसल्लत हैं खवातीन? इस मुल्क की आबादी में 52% वो मुसल्लत ऐसा है कि इनको फॉर्म 47 के जरिए लाया गया है। जब वोट से आप आते हैं तो मुसल्लत खवातीन का कहते हैं, आपको नहीं कहना चाहिए, बात किया करें ना। वो इलेक्टेड है, वो मुसल्लत शुदा नहीं है। जिनको फॉर्म 47 के जरिए लाएंगे तो वो मुसल्लत ही होते हैं। आपके घर में भी खवातीन मुसल्लत है मेरे भाई, वो मुसल्लत होते हैं। शायद आप उनको ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं। शिवा ने कहा कि उनको इस बात पे एतराज है कि चले 47-45 की बहस तो अपनी जगह, लेकिन खातून और खवातीन ये उनको तस्करा उनको उन्होंने कहा कि ठीक नहीं है। अब बात करते हैं आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, लेकिन रियासत साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं वो रिगार्डिंग दिस 19 जो ये प्ली माफी की जिनकी कबूल हुई है, उसमें मोना ला ये जो है ना आर्मी एक्ट का सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का रोमन 1 है, उसमें ये है कि सजाएं कौन माफ कर सकता है, पार्डन कौन दे सकता है। जैसे शायद खटक ने शुरू में कहा ना कि वो मुराद रास और अंदलीब और पता नहीं क्या क्या, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले पार्डन का लॉ 143 में अवेलेबल है। उसमें ये कि जब सेंटेंस हो जाए तब पार्डन दिया जा सकता है आर्मी एक्ट के मुताबिक। उसमें भी कौन दे सकता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फेडरल गवर्नमेंट, या नॉट लेस देन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर who is empowered by the chief of army staff, वो दे सकते हैं। लेकिन ये जो प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल माफिया है ना, मैं समझता हूं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, क्लैरिटी के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली माफिया है ना, वो तो प्री ट्रायल है ना, इसके अंदर वो प्रोवाइडेड ही नहीं है। वो आर्टिकल 25 जो आइन का उससे मुतसादम है। दूसरी बात ये है कि देखिए सजा माफी का तरीकेकार कब होता है कि पहले आपको ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, आप अपील करेंगे। अपील कहां जाएगी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाएगी। उसके बाद आपके पास अपील कहा कि नहीं है, फिर रिट है। अगर वहां पे भी आप हेल्ड हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट 185 के तहत जाते हैं। जब आप सारे मामलात एग्जॉस्ट कर लें तो फिर ये जो मर्सी पिटीशन होती है, ये लास्ट में आती है, प्रोसीडिंग होती है। तो ये कैसे होगा कि अभी अपील ही नहीं हुई और उनमें भी 2 साल की सजाएं थी, जिसको हम मैं आपकी बात से इसको मैं एक सेकंड मोना इसको कंप्लीट करें कि अगर वो शॉर्ट सेंटेंस थी तो हमारा CRPC का जो लॉ है 382B है कि जो अरसा हवालात में गुजरा हो, यानी बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, वो सारा काउंट होता है। ऑलमोस्ट वो सजाएं गुजार चुके थे, दे हैव सर्व्ड देयर पनिशमेंट, उसमें देयर वाज नथिंग रिमेनिंग। मैंने इब्तिदाई में यही अर्ज किया, इसीलिए उनको लेट गो किया कि चल मार रह गए थे। लेकिन बात ये कि हम तो मिलिट्री ट्रायल के सच्ची बात है ही खिलाफ कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल वहां नहीं हो सकता, क्योंकि वो अंडर आर्मी एक्ट गवर्न ही नहीं करते, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है। पूछना ये चाह रही थी कि अभी 250 वो मुल्जिमान हैं जिनको वैसे भी एक्विट किया है, ये जो 26 नवंबर वाले केस में है। कुछ PTI की तरफ से चंद लोग हैं जो ये फीलर्स ले रहे हैं कि ये जो एक्विटल्स का सिलसिला है ना, जो ठंडी हवा आ रही है, नहीं इस पे कोई फेवर शायद नहीं। अमेरिका से मैं कहता हूँ इसमें अदालतें कोई फेवर नहीं दे रही। मेरिट है, चूंकि जिस हिसाब से केसेस हुए, इस तरह तो लंडा बाजार में कपड़े नहीं बिकते जिस तरह FIR हुई, तो जब आप FIR ऐसे देंगे तो रिलीफ भी ऐसे मिलेगा। बताइए जी अफनान साहब, ये वैसे वही प्रिंसिपल है जब मियां साहब पे आप लोग लागू करते थे ना कि उनके साथ नाइंसाफियां इतनी भर के हुई, तो अब जो उनको इंसाफ मिला अभी इलेक्शन से पहले, वो भी उसी के तनासुब से मिलना चाहिए था जो कि मिला। आप लोग यही बात करते हैं। नहीं, इंसाफ तो मियां नवाज शरीफ साहब को कहाँ मिला? जो हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की ख़त्म की गई उसका क्या इंसाफ है, आप मुझे बताएं। उसका तो कोई नहीं, और एक दफ़ा नहीं कई बार ख़त्म की गई उनकी हुकूमत। तो ये देखिए अभी तो बहुत जैसे उनको एक अच्छे प्रोटोकॉल से और बड़े रिस्पेक्ट से वापस लाया गया ना, इसलिए कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मियां साहब ने कभी 9 मई नहीं किया, मियां साहब ने 28 मई किया। मियां साहब ने 26 नवंबर नहीं किया। मियां साहब ने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है। तो ये दो कंपैरिजन ही ठीक नहीं है।
آپ نے کمپیریزن تو ایپل ٹو ایپل کریں نا. بات یہ ہے کہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ عورتیں مسلط ہیں. یہ عورتیں جو مسلط ہیں یہ ڈیلیور کر رہی ہیں. آپ 2018 میں مسلط ہوئے, آپ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وزیر اعظم بن سکتے یا وزیر اعلیٰ بن سکتے. آپ وہ ہوتا ہے مسلط کرنا کہ لا کے ایک ایسے بندے کو جو جیت ہی نہیں سکتا تھا اس کو جتوا دیے. اور یہ جو پی ٹی آئی کا کلیم ہے عفنان صاحب کہ وہ مریم صاحبہ کا بھی فارم 47 پہ رزلٹ ہے, 45 پہ وہ نہیں جیتی. نہیں وہ تو آپ جو مرضی کہہ لیں, وہ تو پی ٹی آئی بیانیہ بنا لیتی, جس مرضی کا بیانیہ, وہ جو مرضی بیانیہ اتنا ان کو فارم 47 کی تکلیف ہے تو 2018 میں کیوں نہیں تھی؟ تب بھی تو نہیں ملے تھے. میرے اپنے الیکشن کے رزلٹ جو ہیں وہ مجھے نہیں ملے, اور اوور رائٹنگ سے رزلٹ تبدیل کیے گئے. اس وقت یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ جی بڑا زبردست ہو گیا. ثاقب نثار نے کہا ریکاؤنٹ نہیں ہوگا, انہوں نے بھنگڑے ڈالے, بڑا اچھا ہو گیا کام, وزیر اعظم ان کا بن گیا. اب جو ہے وہ رونے نکل رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو ہے وہ مطلب کہ جب آپ کو سوٹ کر رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کیا بات ہے زبردست, اس سے تو اچھا نظام ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں اس سے برا نظام کوئی نہیں ہے. یہ نظام لانے والے آپ لوگ ہیں. یہ ہائیبریڈ نظام 2017 کے بعد آیا ہے. آپ مجبور ہیں جو آپ اس کے ساتھ اب چلنے پہ اب مجبور ہو گئے. نظام خراب ہو جائے وہ ٹھیک ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے نا. یہ اس طرح نہیں ہے کیا کہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ اوور نائٹ یا صبح اٹھیں گے. تو ٹھیک کرنے کے لیے جو ایکچوئل فگر تھا جس سے شاید آپ کی پارٹی سے وابستگی رکھنے والے اور بہت سارے اور دیگر آپ کی پارٹی کے علاوہ بھی لوگوں کو توقع تھی, وہ تھے میاں صاحب, نواز شریف صاحب. وہ اگر سائلنٹ ہیں تو پھر یہ مطلب نظام کون ٹھیک کرے گا؟ جو کہ اکثر وہ خود بھی کہتے ہیں کہ آئی ہیو آلویز اسٹوڈ اپ اگینسٹ ڈکٹیٹرشپ اور ڈکٹیٹوریل ریجیمز. اب وہ چپ ہیں. نہیں, میاں صاحب نے 1993 میں نو کی, میاں صاحب نے 1999 میں نو کی, میاں صاحب نے 2013 میں کی, 2017 میں. اب ان کی نو کا ہے نہیں. وہ دیکھیں سیاست جو ہے نا وہ حکمت عملی سے چلا جاتا ہے اس کے اندر. آپ جو ہے اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس کے حساب سے آپ چلتے ہیں. ان کو لیڈرشپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ, میاں صاحب پاکستانی سیاست کو جتنا سمجھتے ہیں اتنے سمجھنے والے بہت کم ہیں یا نہیں ہیں میں سمجھوں گا. تو وہ ان کی اسٹریٹجی ہے, اس کے حساب سے وہ چل رہے ہیں, اور ہم اسی نظام کو ٹھیک ہم ہی کریں گے. پہلے بھی ہم نہیں کیا تھا اور دوبارہ بھی ہم ہی کریں گے. کب؟ خالی پروبیبلی اگلے ٹائم میں نہیں, وہ ایسا ہی ہوگا لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ایک جاوید لطیف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے, آپ کو سناتی ہوں کیونکہ آپ کی تھوڑی مماثلت بہرحال ہے, آپ کھل کے بھی بات ہمیشہ کرتے ہیں, آپ مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے, اس لیے آپ سے عرض کر رہی ہوں. اگر آج کسی کو مقبول کہا جا رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ اداروں کے اندر بیٹھے کچھ لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں اور عالمی قوتیں بھی دباؤ بڑھا رہی ہیں. ان کے لیے بے نقاب نہیں کیا جا رہا ان کو, کیونکہ مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنا ہوتی ہے. یہ مالیاتی ادارے ان کا ہتھیار ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. سہولت کاری فیل ہو رہی ہے آپ کو؟ سہولت کاری تو ہے نا. آپ دیکھیں یہ والے کام اگر کسی اور نے کیے ہوتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا آپ سوچیں. اس کا 10% بھی کسی نے 2% بھی کیا ہوتا تو اس کے ساتھ کیا اثر ہوتا. خالی کیا کہتے ہیں نام لینے کے اوپر آرمی چیف کے جو ہے اتنی تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو. اب جو ہے وہ سالوں گالیاں پڑی ہیں, ایک دفعہ نہیں ہزاروں لاکھوں گالیاں دی گئی ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے دی گئی ہیں. تو ظاہر ہے آپ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ریاست صاحب تو کہتے ہیں تھوک کے حساب سے لنڈے بازار کی طرح ایف آئی آریں ان کے اوپر ٹھوکی گئی ہیں. وہ تو چلیں ایک علیحدہ معاملہ ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری موجود ہے, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اتفاق کرتے ہیں سہولت کاری کے بغیر جو ہے وہ اتنی, مجھے آپ بتا دیں پاکستان کی ہسٹری میں اگر اس طرح کے کسی نے کام کیے ہوں, کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تو حکومت چلی جاتی تھی. کچھ نہیں کیا. ڈان لیگ کیا تھا آپ چلے مجھے بتائیں. ڈان لیگ پہ گئی تھی نا ہماری حکومت میاں صاحب کی. کیا تھا ڈان لیگ؟ ڈان لیگ پہ نہیں گئی تھی. ڈان لیگ سٹارٹ ہوا تھا نا. اچھا, وہاں وہ آپ کہتے ہیں اصل وجہ یہ تھی ذہنوں میں, مطلب وہ انیشیشن تھی نا, اس کے بعد سے پھر وہ معاملات خراب ہوتے چلے گئے. تو اس میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. آج مانتے ہیں سارے لوگ کہ صحیح کہا تھا ڈان لیگ میں, ٹھیک کہا تھا. اور کیا کرتے ہو, کیا کہتے ہیں اب کون ڈینائی کر سکتا ہے اس بات کو جو بتائے جی. شاید کوئی نہیں ڈینائی کرے گا اس بات کو. یہ ڈان لیگ میں جو آپ لوگوں نے الزام لگائے, میرا خیال ہے مراد سعید صاحب کہتے تھے آرمی ٹرائل کریں. مجھے بڑا کلیئر یاد ہے میاں صاحب کا. ہاں, میاں صاحب کو کہتے تھے آرمی ٹرائل کریں. وہ کہتے ہیں اب سرخرو ہو گئے وہ ڈان لیگ والے. آپ لوگ بھی وہی باتیں کرتے ہیں ڈان لیگز پہ جو باتیں ہو رہی ہیں. اور انہوں نے کہا تھا صحافی پہ اور میاں صاحب پہ دونوں پہ آرٹیکل 6 لگائے. مراد سعید صاحب کا بیان. سسٹم سے ان کی گلے ختم نہیں ہو رہے. پرویز مشرف کو لانے والے کون؟ یہ لوگ. جنرل باجوہ کو لانے والے کون؟ یہ. مشرف نے مارشل لا لگایا تھا ہمارے خلاف. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ. مشرف نے مارشل لا کس کے خلاف لگایا تھا؟ چیف کس نے بنایا تھا؟ ہم نے نہیں تو بنایا تو پھر تو جنرل باجوہ کو کس نے ایکسٹینشن دی تھی؟ پروگرام نہیں چلنے والا. یہ کون سی بات ہوگی یہ بنایا تھا؟ آگے پروگرام نہیں چلنے والا. یہ تو کنفرم ہو گیا. آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. جی سنیں, بڑے بڑے الزامات لگا رہے تھے ہمارے اوپر. میں سن رہا تھا. صحیح ہے, بالکل آپ کی ٹرن ہے, آپ بولیں. سن لیں جی, تھوڑا سا برداشت کر لیں, سن لیں جی. اصل میں ان کو مسئلہ یہی ہے کہ اگلی کے مدعا نہیں سنتے.
یہ صرف اپنا کہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جھوٹ لوگ سنیں. جی قوم بیدار ہو چکی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کا سچ اور جھوٹ 2 منٹ میں نکل آتا ہے. نمبر فرسٹ, شرمیلا بہن فرما رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایسا ہو گیا, ایک کارکن ثابت کر دے, ایک کارکن کہ ان کے سنگل کارکن کے اوپر پروٹیسٹ کی وجہ سے 788 کی FIR ہوئے. ایک ایگزامپل دے دے. ہاں آصف علی زرداری نے ڈاکے ڈالے تھے, چوریاں کی تھی, میرٹ کے اوپر ان کے اوپر کیسز بنے تھے. جی دیکھیں ڈان لیگز, امراض صحیح نے بالکل ٹھیک کہا تھا, ڈان لیگز میں کیا تھا ایکچولی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا تھا, باہر کی دنیا کو کہہ رہے تھے کہ جی جو امریکہ فرما رہا ہے کہ جی پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ادھر کر کچھ اور رہی ہے اور ادھر بتا کچھ اور رہی ہے. جب آپ پوری دنیا میں, دنیا کے سامنے, جی ابھی ان سے فتوے لے لیں. جی آپ بولتے رہے, جی میں خاموش ہو گیا ہوں. جی آپ اچھا خٹک صاحب, وہ ویسے میرا آپ سے اس پہ سوال یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت بات ہوئی نا, چلیں آپ نے جو بھی آپ کا اس پہ ایک اپنا ورژن ہے ڈان لیگز کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں ابھی بھی آپ لوگ بھی تو بیرونی دنیا کو کہہ رہے ہیں نا پاکستان میں نظام ٹھیک نہیں ہے, امریکہ میں, برطانیہ میں, IMF کے آگے. کس نے کہا ہے, کس نے کہا ہے؟ مہربانو صاحبہ گئی ہیں ہاؤس آف کامنز, شہباز گل صاحب IMF کے باہر انہوں نے ایک پروٹیسٹ لیڈ کیا تھا تھوڑے ٹائم پہلے. ابھی یہ جو سول نافرمانی کی جو تحریک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ریمیٹنس نہ بھیجیں, یہ بھی تو ملکی مفاد کے مطلب ڈائریکٹ ہوا ہے نا. وہ پاکستانی ہیں, نہیں بالکل پاکستانی ہے, ان کی پاکستانیت پہ ہم نہیں وہ کر رہے, ہم اس طرح کے کسی کے اوپر وہ نہیں سلوگن ایرنگ کرتے. جی آپ بالکل کریں. دو تو ہیں آلریڈی, تیسری اگر آپ بھی فریق بن جائے تو پھر پروگرام کرنا ہمارے مشکل ہوتا ہے. نہیں میں کوئی فریق کسی کے ساتھ نہیں ہوں, میں آپ سے صرف سوال کر رہی ہوں, میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. دو تو ہیں نا, اچھا آپ ہماری طرف ہیں, دو ہی ہیں آپ اتنا. جی پہلی بات یہ کہ اگر ہم نے انٹرنیشنلی ہمارے جتنی بھی اوورسیز پاکستانی ہے, جی دیکھیں وہ اس ملک کا ایسڈ ہے, وہ اپنے حلال کے پیسے کماتے ہیں, اس ملک بیچتے ہیں, جس سے ہماری ریمیٹنسز بڑھتی ہے, جس سے آپ کی معیشت چلتی ہے. اگر آپ کے ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی تو چونکہ وہ وہاں پہ رہتے ہیں, اگر وہ انہوں نے لیٹر لکھ دیا یا وہاں کی پارلیمان کو بتا دیا یا وہاں پہ ممبرز کو بتا دیا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, تو کیا یہ پہلی دفعہ ہوئے ہیں؟ کیا بے نظیر بھٹو نے نہیں کہا, کیا نواز شریف نے یہ چیزیں نہیں کی؟ جی دیکھیں جب وہی میں عرض کر رہی ہوں نا کہ وہ لوگ جب ایسی کوئی بات ریموٹلی بھی کرتے تھے نا تو آپ کہتے تھے یہ دیکھیں یہ لوگ کتنی بڑی غداری کر رہے ہیں. وہ یہ اسی کا تو موازنہ ہے شاہد صاحب, کہ جب وہ لوگ ایسی بات کوئی بین الاقوامی سطح پر اپنے ملک کے ڈیموکریٹک نارمز کے بارے میں, یہ جو میں آپ کو مراد صحیح صاحب کا بیان بتا رہی ہوں, یہی تو بات تھی کہ آرٹیکل 6 لگائیں یہ سب کہنے پہ. وہ فرق ہے, میں یہی بتا رہا ہوں, فرق ہے. جی جب آپ سازش کرنا اور بتانا, اس میں فرق ہوتا ہے. سازش اور بتانا کے خلاف, اپنے ہی افواج پاکستان کے خلاف سازش کریں گے تو سازش الگ چیز ہوتی ہے. جی جب آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی ہماری فوج جو ہے وہ آپ کے ساتھ غلط بیانی کر رہی ہے, وہاں پہ ہمارے فوجی مر رہے تھے, شہید ہو رہے تھے, جو جنگ تھی, انہی لوگ یہی لوگ ہمیں اس جنگ میں لے کے گئے تھے, اور پھر کہتے کہ جی غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ سے ڈالر لے رہے ہیں, یہاں پہ کچھ اور بتا رہے ہیں, وہاں پہ کر کچھ اور ہے. یہ سازش ہوتی ہے. جی دیکھیں صحیح ہو گیا, اگر آپ سویلین کو ملٹری کورٹ پہ لے کے جائیں گے, آپ جب یاسمین راشد کو, کینسر کی پیشنٹ کو فیک FIRs میں, جی دیکھیں ہم کوئی فرشتے نہیں تھے کہ لاہور میں پروٹیسٹ ہوا ہے, سرگودا میں FIR کر دو, میاوالی میں FIR کر دو, وہاں پہ جنگ میں FIR کر دو. ایک بندہ ایک ٹائم کے اوپر 50 اضلاع میں ان کی اوپر کیسے جگہ, یہ ٹھیک بات ہے, ویلڈ بات ہے کہ وہ ایک بیک وقت متعدد مقامات پہ کیسے ہو سکتا ہے موجود. یہ بات صحیح ہے شرمیلا صاحبہ. دنیا کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جی ہمیں فیئر ٹرائل, ہمیں فیئر بتائیں. جی شرمیلا صاحبہ فیئر ٹرائل نہیں مل رہا, وہ کہہ رہے ہیں سازش کرنے میں اور دنیا کو بتانے میں فرق ہے. ایک تو اس کو جواب ضرور فرمائیے. اور اکثر پی ٹی آئی کے جتنے جو یہاں پر لیڈران آتے ہیں وہ اکثر پیپلز پارٹی کا موازنہ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں بے نظیر صاحبہ بھی وہ تھیں کہ ہم ان کی جتنی جو ایڈ ہے وہ مشروط کریں ہیومن رائٹس کی پاسداری سے. تو نان ادر دین بی بی شہید, ان کی مثال دی جاتی ہے پی ٹی آئی کے اکثر لوگ. شاہد صاحب نے بھی ابھی یہی مثال دہرائی ہے. دیکھیں جی بی بی صاحبہ کا کسی اور کے ساتھ موازنہ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. بی بی صاحبہ نے تو اپنی جان کا نذرانہ دیا اس ملک میں جمہوریت کی خاطر, جو ان کی جد و جہد اور جو ان کی لازوال قربانی ہے, اس کے بعد تو ان کا موازنہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا. تو لیٹس کیپ دیٹ ایٹ ون سائڈ. جہاں تک ان کا تعلق ہے, بھائی گھڑی بیچ کے آپ نے چھپا لیے پیسے, ڈکلیئر نہیں کیے, اس کے بعد القادر ٹرسٹ کے اندر زمین لے لی, ٹرسٹی بن گئے, نہ جانے کیا کیا کیا.
اب بھائی بات یہ ہے کہ مقدمہ تو چلے گا نا, اور جب آپ پرائم منسٹر تھے ملک کے, آپ اندر اسکروٹنی ہیں, ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں, تو مقدمہ تو بنے گا. تو اب مقدمہ چلاؤ, وہ فیصلہ لو, سنو, پھر آپ کے پاس اگر سزا ہو جاتی ہے تو پھر اپیل کا حق ہے, بری ہو جاتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو. لیکن بات یہ ہے کہ دوسروں پہ مقدمے بلیں تو انہوں نے چوری ڈاکے ڈالے, آپ چوری ڈاکے ڈالیں تو نہیں جی, آپ تو اچھا شرمیلا صاحبہ ایک اور موازنہ وہ کرتے ہیں توشہ خانہ کیس کا. آپ خود ہی منصف بن گئے, خود ہی قاضی بن گئے, خود ہی فیصلہ سنا دیا اپنے حق میں. وہ کہتے ہیں جو توشہ خانہ کیس کی آپ مثال دیتے ہیں نا کہ گھڑیاں لی, وہ کہتے ہیں توشہ خانہ سے آپ لوگوں نے بھی, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے, شریف فیملی, یوسف رضا گیلانی صاحب, بہت سارے بڑے طویل ریکارڈز ہیں, زرداری صاحب, وہ کہتے ہیں ہم نے تو جو قیمت بتائی ہم نے وہی دے دی, آپ لوگوں نے تو یہ جو پروسیجر ہے یہ بھی آپ نے فالو نہیں کیا. نہیں, ہم نے سب پروسیجر فالو کیا, ہم نے جو لیا ہم نے ڈکلیئر کیا. آپ نے لے کے آگے اسے بیچا, جو آمدنی کمائی وہ آپ نے جیب میں ڈال لی, ڈکلیئر نہیں کیا, اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیا, اس لیے آپ پکڑے گئے ہیں. آپ نے تو دونوں طرف سے چوری کری نا, ایک تو آپ نے کم دام میں لیا, پھر آپ نے اس کو جا کے بیچ دیا, وہ جو پیسے آئے اس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, ٹیکس نہیں دیا اس کے اوپر, تو پھر تو مطلب ڈبل چوری ہوئی نا. مقدمہ تو بنے گا میرے بھائی, اب حوصلہ کرو, مقدمہ چلاؤ, فیصلے کا انتظار کرو. اس طرح نہیں ہوتا نا, آپ سوچتے ہیں کہ جی آپ کا لیڈر جو ہے وہ بڑا پارسا ہے, اس طرح نہیں ہوتا بھائی. ایک پائی کا حساب دینا پڑتا ہے ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو کو, ایک پائی کا. تو شرمیلا صاحبہ گورنمنٹ سے جو پی ایم ایل این سے ناراضگی ہے ایک پیپلز پارٹی کی, اس پہ بھی کچھ ظاہر ہے سب لوگ سوال کر رہے ہیں, اور یہ بڑا ضروری سوال ہے کیونکہ آپ دونوں مذاکراتی کمیٹی میں تو ہیں لیکن آپس میں آپ لوگوں کی بول چال بند ہے, کہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی, جمہوریت میں بول چال بالکل بند نہیں ہوتی. ہماری بھی کمیٹیزیں بیٹھتی ہیں, ڈائیلاگ کرتی ہیں, کچھ مسئلے حل ہوئے ہیں, کچھ آگے جا کے حل ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی ڈائیلاگ کا دروازہ کسی سے بند نہیں کیا. ہم تو سیاسی جماعتیں, سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے. یہ ڈیل کر کے آئے تھے, یہ سلیکٹڈ تھے, ان کو دوبارہ سلیکٹ ہونا ہے. مسئلہ یہ ہے جو ان کے سلیکٹرز تھے ان کے ساتھ ان کا ہو گیا میجر فال آؤٹ, اور وہ بات کرنا چاہ نہیں رہے ان سے. اب یہ پیچھے لگے ہوئے کہ ان سے بات کریں. یہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جو لوگ آتے ہیں نا امپائر کی انگلی پہ, پھر وہ امپائر کی انگلی کو ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں. نہیں, لیکن ابھی تو وہ امپائر کی انگلی پہ نہیں نا, ابھی تو وہ آپ لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. پیچھے ہے کوئی امپائر کی انگلی؟ آر یو سجیسٹنگ سم تھنگ؟ دیکھیے نا, کمیٹی کے اندر آئے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی شرائط کیا ہیں. isn't this a joke? یہ دوسری سٹنگ تھی کمیٹی کی, آپ مذاکرات کے لیے آئے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا آپ نے کیا کن نکات پہ مذاکرات کرنے. ٹائم مانگا, اڈیالہ جائیں گے, وہاں سے پوچھیں گے, لکھ کے لائیں گے, پھر سنائیں گے. مطلب یہ تو خود ٹائم گین کر رہے ہیں نا, خود ان کی نان سیریسنس دیکھے نا. تو آپ یہ کیوں نان سیریس ہیں؟ آپ کا کیا اس پہ اسیسمنٹ ہے شرمیلا صاحبہ؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ بتا سکتے ہیں, بتائیں, آپ بتا دیں. ریورس آرڈر, لاسٹ منٹ ٹو ایوری ون. مذاکرات کے راؤنڈ کے اوپر شاہد صاحب آپ کی سیریسنس یہیں سے نظر آ رہی ہے. کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں لکھت میں مذاکرات؟ مطالبات کیوں نہیں دے رہے؟ آخری لاسٹ لائنرز فرام ایوری بڈی. مؤثر مذاکرات چاہتے ہیں. ہم نے ہماری جو مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی ہے وہ ڈیل کریں مذاکرات کو, تو جو بھی اس کے رزلٹ نکلے گا تو آپ کے سامنے بھی آ جائے گا, قوم کے سامنے بھی آ جائے گا. لیکن مذاکرات کے نام کے اوپر اگر ان کو عمران خان سے این آر او چاہیے تو این آر او نہ ہم نے ان کو حکومت میں دی اور نہ اپوزیشن میں ان کو این آر او دیں گے. اچھا, ان کو کیسے این آر او چاہیے؟ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے, ہم نے پہلی دفعہ سنا. تنگ ہے جی. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ جب سے ان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر آیا, یہ 9 مئی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ویسے نہیں چھوڑا. آپ کو پتہ ہے کہ کیوں چھوڑا؟ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے ان کو کالز آنا شروع ہو گئی, اور جس دن کالز آنا شروع ہو گئے بڑا انکشاف ہوا ہے. ہم میں اخلاقی ہم تو بڑے تگڑے, ہم تو ایبسلیوٹلی ناٹ بول سکتے ہیں. اتنی جرت نہیں ہے, یہ غلام. بتائیں جی افنان صاحب, سینیٹر صاحب, وہ ایبسلیوٹلی ناٹ بول سکتے ہیں. آپ تو کالوں کے اوپر چل رہے ہیں, کالیں آ رہی ہیں. ناٹ انہوں نے امریکہ کو بولا تھا اور اب امریکہ کی گود میں بیٹھ کے کہتے ہیں مزدار میں آئیں گے. یہ ان کا ایبسلیوٹلی ناٹ ہے. یہ ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں ہے, یہ بیسیکلی مفاد پرست سوچ ہے. کہتے ہیں جہاں فائدہ نظر آیا وہاں بھاگنا شروع کر دیں. اب $190 ملین والا کیس ہے, اس کے اندر انہوں نے زمینیں لے کے ادھر جی ٹی روڈ کے اوپر بشرا بی بی نے ادھر جھاڑی لگائی ہے, اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کیا برائی ہے؟ اگر یہ کرپشن نہیں ہے نا تو اس کا مطلب پھر خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو ہی نہیں رہی. دیہڑیاں لگ رہی ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں کرپشن ہی نہیں ہے.
آپ نے ایک بزنس مین کو پیسے جو آپ کو ملے چوری کے آپ نے اٹھا کے واپس اس کو دے دیے. آپ کہہ رہے ہیں چوری نہیں ہے. اگر یہ چوری نہیں ہے نا تو پھر پختونخوا میں تو بالکل چوری ہو ہی نہیں رہی. پی ٹی آئی چوری وہ ابھی آپ کو چیلنج کر رہے ہیں آپ بولیں امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ, جیسے ہم نے بولا. میں بول رہا ہوں امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ, ابھی بول رہا ہوں, ہم نے ابھی بول رہا ہوں ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم اپنے میزائل پروگرام کو پروٹیکٹ کریں گے, ہم اپنے ایٹمی پروگرام کو پروٹیکٹ کریں گے. ایبسلیوٹلی ناٹ ہم کسی جگہ کہتے ہیں. اس کے لیے ایبسلیوٹلی ناٹ ہے آپ کا. وہ جب عدالتیں اور جو نظام ہے اس کے حساب سے ہوگا. وہ ریاست صاحب مسکرا رہے ہیں, یہ بتائیں 190 ملین پاؤنڈز کیس میں کتنا دم خم ہے؟ دیکھیں سزا تو اس میں ہونی ہے لیکن کیس نہیں بنتا. نہیں بنتا. رفنان صاحب کہہ رہے ہیں کلیئر کٹ اس میں جو اوپن اینڈ شٹ کیس. جب بیل ہوئی تو اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کویسچن اٹھائے تھے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جو سیکشن 24 ہے رانگ فل لاس اینڈ رانگ فل گین کیا ہے اس میں. نیب نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیا یہ ٹرسٹ کے اندر یہ عمران خان ان کیس آف ڈیتھ ان کے وارثان کو یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نو. انہوں نے کہا کیا یہ پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے کہ انہوں نے کہا نو. انہوں نے کہا جو بچے وہاں پہ مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو کوئی فیس وہ پے ہوتی کیا عمران خان کے اکاؤنٹ میں جاتی؟ انہوں نے کہا نو. انہوں نے کہا پھر what kind of offense that وہ ٹرسٹ ہے. چلیں اس کا مطلب یہ کہ میں 480 کنال زمین رشوت لے لوں ٹرسٹ کے اوپر یا کہتے ہیں وہ کرپشن نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو زمینوں کا جواب دے دیں اور بند لفافے کا بھی بیل دی انہوں نے ان گراؤنڈز کے اوپر دی اور نیچے سے سزا ہو جائے گی عمران خان کو اور ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ. اچھا زمین لے سکتے ہیں, ٹرسٹ بنا کے زمین لے لیں رشوت کے طور پہ. نہیں وہ دیکھیں نا انہوں نے مجھے میں اس کی اس ڈیٹیل کو اس ڈیٹیل کو آپ پورا کیس بتا رہے ہیں یہ بھی بتائیں نا. میں افنان بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ جب انہوں نے بیل دی انہوں نے جو سوال اٹھائے ان دا لائٹ آف دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ کیس نہیں بنتا. آپ ایک بات یہ بتا دیں کہ جو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں کہ ہم ٹرسٹ بنا کے زمین اپنی بیوی کے نام پہ لے لیں تو وہ کرپشن نہیں ہے اگر ہم کسی کو فیور دیں. یہ اس کا جواب دے دیں مجھے. اب دیکھیں ٹرسٹیز جو ہے نا وہ اس کے بینیفیشری نہیں ہے. دوسری بات زمین جو ہے نا دیکھیں پیسے جو آئے پیسے جو آئے وہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے. بہت دلچسپ مدعا تھا اور آئی وش کہ ہم اس پہ مزید بات کر سکتے ہیں. بڑی ٹیکنیکل انشاءاللہ کسی اور نشست میں. تھینک یو ٹو دی لیڈی اینڈ جینٹلمین. اللہ حافظ.